بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ فرعون کے دور حکومت میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ و ادب میں مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائی، مگر اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا تو جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے، تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا، اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اسے فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان ہے، اور اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں، ان کی گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے، جو غروبی آفتاب سے قبل وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے، اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام ترکیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی، اور اس کی تعبیر کروائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ 12,000 یا 1,000 روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے، اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور معصیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قطب کی رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، تو اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، ہمیں خدمت کہاں سے میسر آئے گی؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے صندوق میں رکھ کر اور اسے مضبوطی کے ساتھ بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی کہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے تھے، نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا، خدا کو حکم دیا کہ صندوق کو نہر سے نکال کر محل میں لے آئے، اور جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کہ شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ جو کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اور ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا، پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم جستجوء حال کے لیے فرعون کے محل بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں کہ شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل لے گئی، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر لگایا تو آپ دودھ پینے لگے۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، اور وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان کو خبر ہی نہ تھی کہ ہم نے پہلے ہی سب دایاں حرام کر دی تھی۔